اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں ویسٹرن ڈیموکریسیز کو بڑے ہی ایک اچھے انداز اور طریقے سے، چاہے وہ کوئی جہادی ہے، کوئی انتہا پسند ہے، کوئی ریڈیکل مسلم ہے، وہ ان ویسٹرن ڈیموکریسیز کا استعمال بخوبی اور احسن طریقے سے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ویسٹرن جو لوگ ہیں، جو اقوام وہاں پہ بستی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بنی نوع کا یہ حق ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو استعمال کرے اور اپنے تمام ان حقوق کو جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو انجوائے کر سکے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے 44 سالہ 44 ایئرز اولڈ رحمت مسیح، جن کا تعلق کراچی سے ہے، جن کے 2 چھوٹے بچے ہیں، رحمت مسیح جو پچھلے 20 سالوں سے زمزم پبلشرز پر ایز اے جینیٹر کلینر کے طور پہ وہاں کام کر رہے ہیں، جو بدقسمتی سے ہم مسیحیوں کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جناب ہمارے پاکستانی مسیح رحمت مسیح 28 دسمبر سن 2021 کو وہ زمزم پبلشرز جاتے ہیں جہاں وہ کام کر رہے تھے۔ جب صبح وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو ان کے دیگر ساتھی ملازمین ہیں اور جو پبلشرز جن کا کام یہاں پہ بائنڈنگ اور پبلشنگ کا ہے، زمزم پبلشر، وہ جناب رحمت مسیح کو گھیر لیتے ہیں اور ان سے یہ دریافت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب قرآن کے فلاں فلاں صفحات جو ہیں وہ کہاں ہیں۔ اب وہ بیچارہ ان پڑھ شخص، اس کو اتنا علم تو تھا کہ جناب میں جس جگہ پہ کام کر رہا ہوں یہ کسی آتش فشاں سے کم نہیں۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن کے فلاں صفحات کہاں ہیں، تو وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جناب میرا کام قرآن کے صفحات کی حفاظت کرنا نہیں، میرا کام یہاں پھیلی گندگی کو صاف کرنا ہے۔ خیر، انہیں بٹھا لیا جاتا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے جہاں پر یہ لوگ جن کی بد نیت تھی، ان کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پر قرآن کے صفحات جس گندے نالے کے اندر موجود تھے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے صفحات تم نے یہاں پہ پر پھینکے ہیں۔ وہ بندہ صاف انکاری ہوتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور پھر وہاں پر پولیس کو بلا لیا جاتا ہے۔ پولیس بغیر مقدمہ درج کیے ان کو لے جاتی ہے اور مار مار کر ان کو اس بات کے لیے اقبالی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے کہ تم یہ مانو کہ تم نے یہ قرآن کے صفحات نالے کے اندر پھینکے ہیں۔ ہمارے رحمت مسیح کا یہ کہنا ہے کہ وہ پچھلے 20 سالوں سے ہر روز یہ سنتے ہیں کہ تم دین جو اسلام یہ کہتے ہیں، دین میں نہیں، دین اسلام کو دین نہیں مانتا، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب تم اسلام کو قبول کر لو، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ لیکن جب بھی انہوں نے اسلام کی دعوت دی رحمت مسیح کو، تو رحمت مسیح نے انکار کیا اور اس نے یہی کہا کہ میرے مولا اور آقا منجی عالمین خداوند یسوع المسیح نے میری خاطر صلیب پر میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی، قربان ہوئے، تو میں ایمان اور عقیدہ انہی کے اوپر رکھتا ہوں۔ میں اس بات پہ اقرار کرتا ہوں کہ یسوع میری خاطر مصلوب ہوئے اور مردوں میں سے جی اٹھے اور مردوں اور زندوں کی عدالت کے لیے پھر آئیں گے، تو میں زندہ کو چھوڑ کے کبھی مردہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ہر بات 20 سالوں سے ان کو یہی سننا پڑتا کہ اسلام قبول کر لو، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ 3 جنوری سن 2022 کو ان کے اوپر توہین قرآن کی ایک FIR درج کر دی جاتی ہے، جس کی دفعہ 295 بھی
اور دستور پاکستان کے مطابق 295C کی جو مینڈیٹوری پینلٹی ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے۔ اگر یہ بدنیت لوگ یہ جھوٹ ثابت کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو مجھے خوف ہے کہ ہمارے رحمت مسیح کو لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے۔ پھر 19 جنوری سن 2022 کو ان کی جو ضمانت کی ہے، جو ریکویسٹ ہے وہ دائر کی جاتی ہے، لیکن 31 مئی کو جب یہ جناب سماعت ہوئی سن 2022 کو، تو ہمارے بھائی نے اس بات کا صاف انکار کیا کہ جناب میں نے یہ غلطی نہیں کی۔ اب آپ ان لوگوں کی سوچ اور یہ زمزم پبلشرز کے آپ اخلاقی گراوٹ کا اندازہ لگائے کہ جو خود قرآن کو پھینکتے ہیں، جو خود اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس وقت قرآن کی توہین نہیں ہوتی، ان کے ضمیر بھی ان کو ملامت نہیں کرتے کہ وہ کس طرح کسی معصوم انسان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ میں ان تمام ارباب اختیار کو جو پاکستان میں بستے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، ان کی توجہ اس کالے قانون کی طرف دلوانا چاہوں گا۔ یہ جو خود ساختہ انسان کا بنایا ہوا قانون، جس کو آپ نے اس لیے بنایا کہ تاکہ آپ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے گرد گھیرا تنگ کر سکیں، تاکہ آپ اپنی ذاتی اناد کا استعمال کرتے ہوئے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں، کیونکہ عدالتیں اور جو تھانے ہیں وہ نہ تو ثبوت مانگتی ہیں نہ دلیل چاہتی ہیں، بس وہ مقدمہ جھوٹا درج ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ عدالتیں بھی جناب آج اس مقام پر آ گئی ہیں کہ وہ مذہب اور جھوٹی تعلیمات سے اتنے مجبور ہیں کہ ہمارے معصوم بھائیوں کو اور بہنوں کو جو توہین مذہب کے اندر پابند سلاسل ہیں، ان کو سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ بہت ہی افسوس۔ میں ان تمام مسیحیوں سے یہی کہوں گا، اس ظلم ناانصافی کو پہچانیے اور اس کے خلاف سر اٹھائیے۔ میں بہت ہی پریشان ہوتا ہوں کہ جب ہمارے معصوم مسیحی بہن بھائیوں کے اوپر ایسے ناحق مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ اسلام ابھی اس سطح پر پہنچا ہی نہیں جہاں پر کسی فرد کو خود مختار یا اس کو ایک آزاد ہستی تسلیم کیا جائے۔ اسلام ابھی بہت دور ہے، اس کو انسان کی قدر و قیمت اور اس کی وقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جبلت کے اندر وہ محبت، وہ خلوص وہ پائی نہیں جاتے جو میرے اور آپ کے منجی عالمین اس جہاں کو سکھا گئے۔ اور آج بھی یہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی کہیں بیٹھے ہیں، ہمارے مولا کی تعلیمات ہے کہ یہ اس تعلیمات کی وجہ سے دنیا کی عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ یہ ویسٹ کے اندر تمام آزادیاں پا رہے ہیں جو یہ اپنے ممالک کے اندر جہاں پہ شریعت پائی جاتی ہے، وہاں پہ یہ اقلیتوں کو وہ تحفظ اور حقوق نہیں دیتے جو یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا استعمال کرتے ہوئے جناب ویسٹ کے اندر آزادیاں حاصل ہیں ان کو۔ اسلام جو ایک نفرت کا مذہب ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا، پاکستان کا مذہب اسلام تھا، اور پھر ضیاء الحق اس ملک کو فرقہ وہابیہ میں داخل کرنا چاہتا تھا، اور آج عمران خان اس ملک کو فرقہ بریلوی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اور بہت ہی افسوس، آج سے کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے، 1938 کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی گئی، دین فطرت اسلام یا مسیحت، اور اس کے مصنف ہیں علامہ برکت اللہ ایم اے۔ 1938 کے اندر یہ کتاب لکھی گئی، اور اس میں علامہ صاحب نے جو حقائق ہمارے سامنے پیش کیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہ جانیں۔ یہاں پر کتاب کے اندر جو ذکر ہمیں ملتا ہے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، وہ پاکستان بننے سے پہلے تو علامہ نہیں تھے، اس وقت تک ڈاکٹر تھے۔ ان کی کتاب ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی اسلام اور احمدیت، صفحہ نمبر 15۔ اسلام فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اصول امور سلطنت کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں کہ
قرآن و حدیث کے اصول سلطنت کے ہر شعبہ پر تاابد عائد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی اصول یہ ہے کہ وہ سیاسی اور معاشرتی انتظام جو اسلام کے نام سے موسوم ہے مکمل اور ابدی ہیں۔ اسلام اور احمدیت، صفحہ نمبر 15۔ اور علامہ محمد اقبال جیسا شخص جس نظریے کا قائل تھا ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ بس کوئی شخص جو ایک دفعہ اسلام کا حلقہ بگوش ہو چکا دائرہ اسلام سے باہر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے خود مرتد ہوا ہو کفر ہی میں مر گیا تو ایسوں ہی کے اعمال اور دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں، وہی دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مائدہ، یہاں ریفرنس دیتے ہیں مائدہ 59۔ حدیث و شرع اسلام میں مرتد واجب القتل ہے، بس بروئے قرآن کفار کو جبر اسلام میں داخل کرنا اور جب وہ اس میں داخل ہو جائیں اس کو جبریہ یہ اپنی حدود سے باہر نکلنے نہ دینا اسلام کا خلاصہ ہے۔ اور سر علامہ محمد اقبال ایسے نظریے کے قائل تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ تمام جو کتابیں ہیں، خاص طور پہ یہ کتاب جو علامہ محمد اقبال کی ہے اسلام اور احمدیت، اس کا صفحہ نمبر 15 ضرور مطالعہ کیجئے۔ ناظرین، یہاں ان کی ایک اور کتاب کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ کتاب کا نام ہے ارمغان قادیان، صفحہ نمبر 181، اور یہاں ڈاکٹر سر محمد اقبال کیا صادر کرتے ہیں، آپ ذرا یہ بھی غور کیجئے گا کیا کہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ جس صورت میں بدعت عقائد رکھنے والے انسان کا وجود نظام معاشرت کے لیے باعث خطرہ بن جائے تو اس وقت ایک خود مختار اسلامی حکومت اس کے خلاف یقیناً کارروائی کرے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر محمد اقبال، جو بعد میں سر محمد علامہ اقبال، سر سے کیسے علامہ اقبال ہو گئے وہ بات کی بات ہے۔ اور پھر جناب ایک جگہ اور موصوف کیا لکھتے ہیں اسلام اور احمدیت، صفحہ نمبر 11، کہ اسلام ایک واحد نظام ہے جس کا تار پود سیاسیات اور دینیات ہے۔ اسلام میں یہ دونوں جداگان نہیں ہیں بلکہ دونوں در حقیقت ایک ہی ہیں، فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے۔ اگر کسی اسلامی مسئلے کو ایک نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ سیاسیات سے متعلق ہوگا، لیکن اگر اسی مسئلے کو دینی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے گا تو اس کا تعلق دینیات سے ہوگا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک اور کتاب پڑھ لیجئے گا، آپ کو علم ہو جائے کہ یہ ہمارے اوپر کس طرح سے مسلط کر دیے گئے۔ ریلیجس تھاٹس ان اسلام، پیج نمبر 146۔ تو ناظرین، جب شاعر کا شاعرانہ جو دور گزر جائے، مطلب اس کے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر ماں، وطن یا مذہب کے ساتھ مہذب مطلب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ان پر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کے پاس شاعرانہ اس کے الفاظ ختم ہو جائیں یا اس کا دور ختم ہو جائے تو پھر آپ سمجھیے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اصول جو ہیں بنی نوع انسان کی ترقی کے اس جو انتہائی مرحلہ سے قطع ناواقف ہے، اور جس منزل پر افراد کی قدر و وقت بطور ایک خود مختار اور ذمہ دار ہستی کے ہوتی ہے، جس پر مسیحیت پہنچ چکی ہے، اسلام ابھی اس سے کوسوں دور ہے۔ اسرائیل کی پھر سلامتی ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اور میں دعا گو ہوں خداوند منجی عالمین آپ کا اور میرا خدا جو صلیب پہ قربان ہوا ہمارے رحمت مسیح بھائی کو آزادی عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو۔